زرد موسم کے دکھ، از قلم سمیرہ شریف طور، کیس نمبر 12۔ بھائی، وہ ایک دم فوزان کے بازو کو تھام کر رو پڑی۔ گولی بازو کو چھو کر گزری تھی، اس کے باوجود خون بڑی تیزی سے بہہ رہا تھا، جوان پرجوش گرم خون۔ اسے تو رہی سے ہی عقل بھی زائل ہوتی محسوس ہوئی۔ ارد گرد دور دور تک کوئی نہیں تھا جسے وہ مدد کے لیے پکارتی۔ اے میرے اللہ، وہ رو پڑی۔ نینا، فوزان نے کرب سے پکارا۔ وہ ایک دم اپنی آنکھوں کو صاف کرتی ہوئی تانگے سے اتری۔ ارادہ چیخ چلا کر کسی کو مدد کے لیے پکارنے کا تھا، مگر بہت تیزی اور سبک رفتاری سے کسی نے عقب سے اس کے منہ پر رومال رکھ دیا۔ چیخ چیخ کر کوشش کر رہی تھی کہ وہ ان وحشی بازوؤں اور ہاتھوں کی مضبوط گرفت سے نکل جائے، مگر سب تدبیریں رائگاں گئیں۔ بند ہوتی آنکھوں سے اس نے صرف اتنا دیکھا تھا کہ ایک کار بہت تیزی سے اس کے قریب آ کر رکی تھی۔ آنکھیں کھولنے کے بعد اسے جو چہرہ سب سے پہلے نظر آیا وہ فوزان صدیقی کا تھا۔ وہ اس کے برابر بستر پر لیٹا ہوا تھا، اس کے بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ بھائی، اس نے فوراً فوزان کا بازو جھنجھوڑ ڈالا۔ یہ ابھی نہیں اٹھے گا۔ اپنے بالکل قریب ہی عدیم خان کی آواز پر چونک کر اسے دیکھا۔ تم؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ ہاں میں۔ کہو، کیسا لگا میرے اس ریسٹ ہاؤس میں آنا؟ وہ خباثت سے مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ نینا کی ساری تیز تراری خوف و ڈر اور سراسیمگی کی نظر ہو گئی۔ ایک دم اس نے فوزان کا زخمی بازو دبوچا۔ کیوں لائے ہو تم ہمیں یہاں؟ آنکھیں خوف و ہراس سے پھٹنے کو تھیں۔ بہت کم عقل ہو تم تو۔ جب کوئی مرد کسی لڑکی کو یوں اٹھواتا ہے تو اس حرکت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مجھ سے بہتر تو تم خود اچھی طرح سمجھ سکتی ہو۔ آخر کو ماسٹر صدیق کی بیٹی ہو، کمشنر چاچا کی بہو بنو گی۔ شیطانی مسکراہٹ نینا کی طرف اچھالتے وہ بستر پر گرا تھا۔ وہ اچھل کر پیچھے ہٹی، بے بسی سے بے سدھ لیٹے فوزان کو دیکھا۔ اے میرے اللہ، ہماری مدد فرمانا۔ وہ بے اختیار رونے لگی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور کوئی اور اندر آیا۔ نینا نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھا کر آنے والے کو دیکھا۔ زہیب شاہ شاہانہ فاتح چال چلتے ہوئے بستر کے قریب آ کر رکا تھا۔ کیوں رنگدار تتلی، کیسا محسوس کر رہی ہو اب؟ ماسٹر صدیقی کی بیٹی اب کیسے اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ ہم جیسے گھٹیا کمینوں کی نظروں کو برداشت کر رہی ہے؟ وہ اس کی طرف جھکتے ہوئے پوچھ رہا تھا، اس کی صفاق و وحشیانہ ہر جذبے سے آری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ اندر تک کانپ گئی۔ اس رخ پر تو کبھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ یہی خیال تھا کہ کہیں وہ بابا سے نہ الجھ پڑے۔ یوں بھی ہو سکتا ہے، امید نہیں تھی۔ اس کا دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ آئندہ لمحوں میں کیا ہونے والا تھا وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں واقعی اتنی کمزور نہیں ہوں۔ تم دونوں نے گھٹیا طریقہ اپنایا ہے۔ اتنی غیرت تھی تو سرے عام وار کرتے، یوں بزدلوں کی طرح نقب زنی نہ کرتے۔ ایک دم روتے روتے وہ کہے بغیر نہ رہی۔ اس وقت فوزان کے جلد ہوش میں آ جانے کی بڑی شدت سے دعا مانگی۔ چلو ہم بزدل ہی سہی، غیرت مند تو آپ ہیں۔ آپ کے بھائی صاحب کو اسی لیے تو یہاں لائے ہیں کہ غیرت کا مظاہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، پھر آپ کو گولڈ میڈل پہنائیں گے غیرت مندی کا۔ اس کمینے شخص کی اس قدر نیچ بات پر نینا کا مر جانے کو جی چاہا۔ مکروہ ہنسی ہنستے اس نے نینا کے کندھے کو چھوا تو اس نے نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ یک دم خوف و ہراس کو پسے پشت ڈال کر ایک حقارت بھری نگاہ ان پر کی۔ ذہن تیزی سے کچھ سوچنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے گزشتہ 2 سالوں سے سیکھے گئے مارشل آرٹ کے شاندار مظاہرے اور گولڈ میڈل گھومنے لگے۔ ایسی صورتحال سے کیسے نمٹنا ہے وہ خوب جانتی تھی۔ فوزان اور رضوان کے سکھائے گئے تمام حفاظتی طریقے یاد آنے لگے۔ وہ پسٹل چلانا اور گن استعمال کرنا بھی جانتی تھی۔ ایک دم تحفظ کا احساس رگوں پے میں جاگا۔ یا تو مروں گی یا کسی کو مار دوں گی، ایک مصمم ارادہ کرتے ہوئے اس نے سر اٹھایا۔ زہیب شاہ کی پتلون میں پسٹل موجود تھا اور عدیم خان بھی دائیں طرف جس زاویے سے بیٹھا ہوا تھا اس کا نشانہ لینا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ تربیت یافتہ نہیں تھی اور نہ ہی منجھی ہوئی نشانہ باز تھی، بس جو کچھ بھی سیکھا ہوا تھا اس پر اعتماد تھا۔ فوزان کی طرف ایک نظر ڈالتے اور گہری سانس خارج کرتے اس نے زہیب شاہ اور عدیم خان کو دیکھا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ تم مجھ جیسی لڑکی کو زیر کر لوگے؟ چپتے ہوئے پوچھا۔
वो जानदार कहकहा लगाकर हंसने लगा। नैना लब भेंचे उस वहशी कहकहे की गूंज सुनती रही। यहाँ तक तो आ ही गई हो, क्या अभी भी कोई शक है? मायनी खेजी से कहते वो पूछ रहा था। उसने सर झटका। अंदर ही अंदर वो फौजान के होश में आ जाने की दुआ करने लगी। वो अभी बेहोश था, अपने दिफा में कुछ भी तो नहीं कर सकता था। इन जैसे वहशियों का क्या पता वो किसी भी रुख मुड़ सकते हैं। एक सोचे समझे मंसूबे के तहत वो दोनों को यहाँ लाए थे। न जाने बेचारे कोचवान का क्या हाल होगा। अपने बारे में तो उनके इरादों से आगाह हो चुकी थी और फौजान के मुतालिक उनके क्या इरादे हैं वो यकसर बेखबर थी। बहुत गुरूर है तुम्हें खुद पर, ऐसे गुरूर को तोड़ना मेरे बाएं हाथ का काम है। नैना के बाजू को थामकर सफाक लहजे में वो कह रहा था। नैना कांपी थी मगर खुद को कमजोर न पड़ने दिया। इससे पहले कि वो उसे जवाबन कुछ कहती, फौजान के कराहने की आवाजें आने लगी। वो फौरन मतवजा हो गई। चील की तरह अपना बाजू छुड़ाकर वो फौजान पर झुकी। प्लीज भाई उठो, आंखें खोलो। गोली फैजान के बाजू को छूकर गुजरी थी, इसीलिए चंद घंटों की बेहोशी के बाद होश आ गया था। आंखें खोलने के बाद नैना को देखकर वो अदीम खान और ज़ुहैब शाह को बारी बारी देखने लगा। फौजान का जहन फौरी तौर पर कुछ भी काम करने से कासिर था। नैना के चेहरे पर बहने वाले आंसुओं के सिवा उसे कुछ और सुझाई नहीं दे रहा था। भाई, फौजान के कंधे को झंझोड़ते उसके दोनों हाथों को ज़ुहैब शाह ने पकड़ लिया था। बस ये अब हमारा मरीज है, इसकी तवाज़े हम खुद ही करेंगे। नैना को बाजुओं में भेजकर अदीम खान की तरफ देखते हुए वो धाड़ रहा था। फौजान जो नासमझी में सब कुछ देख रहा था, आंखें खोलकर बगौर देखने लगा। अदीम खान के शिकंजे में किस्मसाती रोती बहन के सिवा उसे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नैना ने पूरी कुव्वत के साथ अदीम खान को दीवार की तरफ धकेलते हुए दोनों हाथों से उसके सर को पूरी शिद्दत से दीवार पर मारा। जितनी देर में ज़ुहैब शाह फौजान से नजरें हटाकर उसकी तरफ मतवजा होता, उसने चील की तरह झपटकर उसकी पतलून में फंसा हुआ पिस्टल निकाल लिया। ज़ुहैब शाह के लिए ये हमला इस कदर अचानक था कि वो चंद लम्हों को कुछ भी न समझ सका। पिस्टल हाथ में दबोचे ज़ुहैब शाह पर ताने वो बेहद बेखौफ नजर आ रही थी। अब उसका अगला हदफ ज़ुहैब शाह था। अदीम खान तो बेहोश हो चुका था। ज़ुहैब शाह को उससे इस हिम्मत की तवक्का नहीं थी। वो तो उसे एक कमजोर सी आम सी लड़की लगी थी, उन बहुत सी लड़कियों की तरह जिन्हें वो एक अरसे से अपने जुल्मों बर्बरियत का निशाना बनाता चला आ रहा था। और ये लड़की उसकी तवक्कुआत से बढ़कर ना सिर्फ बहादुर थी, बल्कि जिंदगी और इज्जत के खो जाने के डर से बेखौफ व खतर आग और खून से खेल जाने के लिए तैयार खड़ी थी। उसकी तरफ पिस्टल ताने पूरे इत्मीनान से ज़ुहैब को अपनी निगाहों में रखते हुए वो फौजान की तरफ बढ़ी थी, जो हैरान और शशदर नैना को देखे जा रहा था। भाई उठो। अपनी जांचती नजर में ज़ुहैब शाह पर ताने उसने अपना बाजू फौजान की तरफ बढ़ाया। फौजान ने फौरन उठना चाहा, मगर बाजू की तकलीफ ने उठने नहीं दिया। ज़ुहैब पर पिस्टल ताने नैना ने झुककर फौजान को सहारा दिया था। नजरें अब भी बराबर ज़ुहैब शाह पर मरकूज थी, जो बड़ी हैरत से नैना को देख रहा था। फौजान को सहारा देते हुए एक लम्हा को वो चौंकी थी और उसी एक लम्हे से ज़ुहैब शाह ने फायदा उठाने की कोशिश की थी। नैना के पिस्टल वाले हाथ पर उसने अपना पांव मारा था। पिस्टल उसके हाथ से निकलकर कालीन पर जा गिरा। अभी वो पिस्टल उठाने को झुकी ही थी कि ज़ुहैब शाह ने फौरन उसे अपने बाजुओं में दबोच लिया। इस सारे अरसे में फौजान सिद्दीकी के हवास काफी बहाल हो चुके थे। उसने फौरन पिस्टल उठा लिया था। छोड़ो नैना को, वो गुर्राया। अब पिस्टल का रुख नैना और ज़ुहैब की तरफ था। इसे छोड़ने के लिए मैं इसे यहाँ नहीं लाया था। नैना को अपने शिकंजे में फड़फड़ाते देखकर वो एक दफा फिर शेर हुआ। फौजान के तन बदन में आग लग गई। मैं मार दूंगा तुम्हें कमीने इंसान, छोड़ो मेरी बहन को। नैना की आंखों में आंसू देखकर फौजान का खून खौलने लगा। नैना ने बहुत जोर से ज़ुहैब के बाजू पर काटा। उसके बिलबिलाने पर नैना के गिर्द उसकी गिरफ्त कमजोर पड़ी। वो तीर की तरह फौजान की तरफ बढ़ी। भाई चलो यहाँ से, नहीं तो ये कमीना ना जाने क्या कर दे। नफरत से कहते हुए उसने फौजान का जख्मी बाजू खींचा, दूसरे हाथ से पिस्टल भी ले लिया। अब दोनों का रुख दरवाजे की तरफ था, जबकि नजरें मुसलसल बेहोश पड़े अदीम और ज़ुहैब शाह पर थी। वो जख्मी सांप की तरह शिकार हाथ से निकल जाने पर पेचोताब खा रहा था। वो एक दफा फिर नैना की तरफ बढ़ा था। इस दफा नैना ने ट्रिगर पर रखी उंगली दबा दी थी।
ایک شعلہ پسٹل کی نالی سے نکل کر زہیب شاہ کے کندھے میں کھپ گیا۔ وہ چیخا تھا، جھپٹا مار کر پسٹل بھی چھین لیا۔ وہ پاگلوں کی طرح فائر پر فائر کر رہا تھا۔ فوزان دروازے کے قریب کھڑا پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، فائر اور نینا کی چیخیں سن رہا تھا، مگر ہوش میں کچھ نہیں تھا۔ نینا کا انتقال ہو گیا ہے، ہم نے بہت کوشش کی کہ اسے بچا لیں، پوری 4 گولیاں اس کے پیٹ میں لگی تھی، وہ اسپتال آنے تک بچ گئی، اتنا ہی بہت تھا۔ 2 دن بعد جب فوزان کو ہوش آیا تو چچا نے اسے یہ اندھوناک خبر سنائی تھی۔ اس نے کرب و اذیت سے آنکھیں موند لی۔ زہیب شاہ کو گولی لگنے کے بعد اس نے نینا سے پسٹل چھین کر پے در پہ وار کیے تھے۔ وہ تو پہلے بدحواسوں کی طرح پتھر بنا سب دیکھتا رہا، پھر پاگلوں کی طرح اسے اٹھا کر باہر بھاگا تھا۔ وہ اس وقت گاؤں سے باہر واقع ادیم خان کے ریسٹ ہاؤس میں تھے۔ وہاں پورچ میں کھڑی گاڑی اسے مل گئی تھی۔ نینا کو لے کر وہ اسپتال پہنچا تھا۔ وہیں سے چچا جان کو فون کر کے صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ 5 گھنٹے مسلسل آپریشن روم میں بند رہنے کے بعد جب نینا کا اسٹریچر پر لیٹا بے جان وجود باہر آیا تو اس کی بھی ساری ہمتیں جواب دے گئی۔ بے ہوش ہوا تو 2 دن بعد ہوش آیا تھا۔ بے تحاشا روتے ہوئے اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ اس کی جان سے پیاری بہن اس کی جان کے لیے کتنا لڑی تھی، ورنہ ان لوگوں کے شکنجے سے بچ نکلنا اس کے لیے مشکل نہ تھا۔ صرف اور صرف اس کی خاطر وہ ان وحشی درندوں سے لڑتے لڑتے موت کے گلے جا لگی تھی۔ تم 2 دن تک بے ہوش رہے ہو۔ نینا کی میت اتنی دیر تک رکھنے کے قابل نہیں تھی، اگلے ہی دن گاؤں لے جا کر دفنا دیا تھا۔ چچا جان مزید بتا رہے تھے۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھے روتا رہا، اپنے دل کا غبار نکالتا رہا۔ نینا کی موت اس قدر اچانک اور غیر متوقع تھی کہ بھابھی بیگم برداشت نہ کر سکی، اور وہ بھی آنکھوں پر بازو لپیٹے روتے وہ یہ سن کر ٹھٹک گیا۔ ایک دم بازو ہٹا کر چچا کو دیکھا، ان کی نظریں جھکی ہوئی تھی، آواز رندی ہوئی تھی، چہرے پر آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ گردن نفی میں ہلانے لگا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ نینا کے بعد اماں بھی؟ کہہ دیں یہ جھوٹ ہے۔ 7 فٹ اونچا کڑیل جوان بچوں کی طرح اپنے چچا کو جھنجھوڑتے روتے بالکل حواس کھو رہا تھا۔ رضوان نے آگے بڑھ کر فوزان کو گلے لگا لیا۔ یہ سچ ہے فوزان، نینا کے ساتھ ساتھ تائی جان بھی۔ وہ بھی رو رہا تھا۔ وہ بے بسی سے رضوان کے گلے لگ کر اپنا درد کم کرتا رہا۔ وہ مکمل طور پر صحت یاب ہوا تو اس کی پہلی ترجیح نینا کے قاتلوں کو ان کے انجام تک پہنچانا تھا۔ رضوان، زبیر، جواد، عقیل اور فوزان خود سب اس قدر بھرے بیٹھے تھے کہ بس نہیں چل رہا تھا کہ ادیم خان اور اس کے گھٹیا دوست کو ایک آن میں ہی دنیا سے رخصت کر دیں۔ چچا اور بابا جان دونوں ہی اصول پرست انسان تھے، کبھی بھی کسی کام میں بے اصولی پسند نہیں کی تھی۔ اس دفعہ بھی وہ جو کچھ بھی کرنا چاہتے تھے قانون کے دائرے میں رہ کر کرنا چاہتے تھے۔ اس واقعے کے بعد چچا جان نے زیبا، زبیر اور بابا جان کو بھی اپنے پاس بلا لیا تھا۔ زبیر، جواد، عقیل تینوں سمجھانے پر سمجھ گئے تھے، جبکہ رضوان اور فوزان دونوں سمجھنے سے انکاری تھے۔ بیٹی کھو دینے کے بعد وہ اپنے بیٹوں کو نہیں کھونا چاہتے تھے، اسی لیے چچا جان نے قانون کا سہارا لیا تھا، اپنے تعلقات کو وسیع پیمانے پر استعمال کیا تھا۔ ادیم خان کو پھانسی ہو گئی اور زہیب شاہ جو اصل قاتل تھا وہ اپنے سیاسی اثر و رسوخ اور تعلقات کی بنا پر سارا الزام ادیم خان پر عائد کروا کے اور سب حالات اپنے حق میں ہموار کر کے وہ آرام سے دے دلا کر بچ جانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ رضوان اور فیضان دونوں ہی ماس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کرنے کے بعد CSS کا امتحان کلیئر کر کے سول سروس میں آ گئے تھے۔ فوزان کی پہلی تعیناتی اسلام آباد میں ہوئی تھی۔ انیکا آپی تو پہلے ہی یہاں آباد تھی۔ بعد میں فوزان نے یہی گھر لے کر زیبا، زبیر اور بابا کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ نینا کا قاتل اگرچہ اپنے انجام تک نہیں پہنچا تھا، فوزان کا اس سروس میں آنے کا اصل مقصد بھی یہی تھا کہ وہ زہیب شاہ کو اس کے کالے دھندوں سمیت نیست و نابود کر دے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بابا کی باتوں، نصیحتوں، بہنوں کی محبتوں کے سامنے اس کا جذبہ انتقام اگرچہ سرد پڑ چکا تھا مگر ختم نہیں ہوا تھا۔ البتہ یہ ہوا تھا کہ اب اس کا مقصد صرف اور صرف اپنے پیشے سے وفاداری، ایمانداری اور انسانیت کی خدمت تھا۔ وہ ہر کیس ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کر حل کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بابا نے اسے یہی سکھایا تھا اور وہ اسی پر کاربند تھا کہ اچانک پورے 2 سال بعد اس کی زندگی میں وہ واقعہ رونما ہو گیا جس نے اس کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا تھا۔ رضوان اور فوزان دونوں ہی اپنے پیشوں سے مطمئن تھے
کہ چچا جان اور بابا جان کے مشترکہ فیصلے پر رضوان کی شادی شہنہ سے طے کر دی گئی۔ رضوان اور شہنہ دونوں نے اس تعلق پر اعتراض کیا۔ بابا جان اور چچا جان کے سمجھانے پر دونوں ہی چپ ہو گئے۔ نینا رضوان کی منگیتر تھی اور وہ اس دنیا سے چلی گئی تھی، مگر رضوان ابھی زندہ تھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد رضوان نے شہنہ کو قبول کرنے کی رضامندی دے دی تو بابا جان اور چچا جان نے شادی کی تاریخ طے کر دی۔ بابا، زبیر، زیبا، انیکا آپی وغیرہ پہلے ہی لاہور چلے گئے تھے۔ اتنے عرصے بعد تو کوئی خوشی کا موقع دونوں خاندانوں میں آیا تھا۔ اگر سب نینا کی جوان مرگی پر غمزدہ تھے تو اس خوشی پر خوش بھی بہت تھے۔ فوزان شادی سے صرف 2 دن پہلے لاہور پہنچا تھا۔ اس کے اندر بھی دوسروں کی طرح عجب موسم آ بسا تھا، کبھی تند و تیز ہواؤں جیسا اور کبھی نرم پھوار جیسا۔ بہت ہی بھرپور طریقے سے شادی ہوئی تھی۔ شہنہ کو چچا نے پہلے صرف بیٹی بنایا ہوا تھا، اب بہو بھی بنا لیا تھا۔ دونوں کو خوش دیکھ کر فوزان کو بہت حوصلہ ہوا تھا۔ اب تو زبیر بھی کافی سنجیدہ اور سمجھدار ہو گیا تھا۔ زیبا بچپنا بھول کر بہت جلد گھریلو اور سمجھدار لڑکی بن چکی تھی۔ ہر طرف اطمینان ہی اطمینان تھا کہ اس کے احساسات کی جھیل میں پہلا پتھر آ پڑا۔ شادی کے 1 ہفتے بعد اسے واپس اسلام آباد جانا تھا۔ اب اس کی مصروفیات ایسی ہو گئی تھی کہ بہت کم ہی کہیں آنا جانا ہوتا تھا۔ اسی لیے کچھ سوچتے 3 دن گزار کر چوتھے دن وہ اماں اور نینا کی قبروں پر دعا کرنے کے لیے گاؤں آ گیا۔ نینا کی موت سے اتنا ضرور ہوا تھا کہ وہ ڈیرے کا اکلوتا بیٹا پھانسی چڑھ گیا تھا اور اس کا سارا دم خم نکل گیا۔ اب گاؤں والے کافی پرسکون ہو گئے تھے۔ ظلم و ستم سہنے کا وقت بیت چکا تھا، بہت کچھ بدلنے لگا تھا۔ اماں اور نینا کی قبروں پر ان کی مغفرت کی دعا کرنے کے بعد وہ خالہ حمیدہ کے گھر آ گیا۔ ان کے شوہر اور بیٹوں کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے سے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ شام کا اندھیرا کافی پھیل چکا تھا۔ خالہ حمیدہ نے اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر لیا تھا، مجبوراً اسے کھانا کھانا پڑا۔ رات کے اندھیرے میں اس کے پاس ذاتی سواری بھی نہیں تھی، اپنی گاڑی تو اسلام آباد میں ہی تھی۔ رضوان وغیرہ کی گاڑی بھی اس نے ساتھ لانے کی زحمت نہیں کی تھی، اور اس وقت کسی تانگے وغیرہ کا ملنا بھی بہت مشکل تھا۔ خالہ حمیدہ نے اسے اپنے ہاں رات گزارنے پر اصرار بھی کیا تھا، مگر اس کا دل نہیں مانتا تھا۔ وہ یوں ہی پیدل چل پڑا۔ عام رستوں پر چلنے کی بجائے اس نے ٹیلوں کے درمیان موجود شارٹ کٹ پر چلنے کو ترجیح دی تھی۔ اس رستے پر آدھے گھنٹے پیدل چلنے کے بعد وہ بس سٹاپ پر پہنچ سکتا تھا، پھر وہاں سے لاہور جانے والی بس پر سوار ہو جانا تھا۔ وہ خاموشی سے چلتا رہا کہ اچانک دیکھا ٹیلوں کے درمیان سے ایک پجیرو نکل کر تیزی سے اس کی طرف بڑھتی آ رہی تھی، مگر اس راستے پر پجیرو دیکھ کر وہ ازحد حیران ہوا۔ یہ راستہ آسیب زدہ مشہور تھا، کوئی دل گردے والا یا پھر اس جیسا کوئی احمق ہی اس راستے پر آ جا سکتا تھا۔ بچپن سے ہی وہ اکثر سب سے چھپ کر ان ٹیلوں کے درمیان آ جاتا تھا اور پھر تنہا ہی کھیلتا رہتا۔ اسے کوئی بھی آسیبی قوت دکھائی نہیں دیتی تھی، اسی لیے اس کے ذہن میں ان سب افواہوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اب ایک پجیرو کو ان رستوں پر تیزی سے نہ صرف آگے بڑھتے دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی بلکہ اچنبھا بھی ہوا تھا، کیونکہ اس پجیرو کا رخ سکھوں کی ٹوٹی پھوٹی شکستہ حال حویلی کی طرف تھا۔ دن کی روشنی میں جائزہ لینے سے کہیں کہیں خوبصورت فن تعمیر و مصوری کے نمونے دیکھنے کو ملتے تھے، جو اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نہ صرف مٹ چکے تھے بلکہ حویلی کی گری دیواریں اور ٹوٹے دروازے بھی گرنے کو تھے۔ یہ حویلی گاؤں سے کافی دور ویرانے میں واقع تھی، اسی لیے یہ بھی آسیبی مشہور تھی۔ یہاں تو کوئی دن کی روشنی میں آنے سے ڈرتا تھا، کجا کے رات کے اندھیرے میں آتا۔ فوزان کو یہاں سخت گڑبڑ کا احساس ہوا۔ اپنی فطری تجسس اور پیشے کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ گاڑی کا پیچھا کرنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی حویلی کی ٹوٹی دیوار کے قریب جا کر کھڑی ہوئی۔ اندر سے 2 مضبوط جسامت والے گن مین برآمد ہوئے تھے۔ انہوں نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا تھا۔ فوزان کا خیال تھا کہ اندر سے کوئی بوری وغیرہ برآمد ہوگی، مگر اس وقت اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب دونوں آدمیوں نے کسی بے ہوش لڑکی کو بازوؤں میں اٹھا کر باہر نکالا تھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں لڑکی کا چہرہ ایک لمحے کو روشن ہوا تھا۔ فوزان نے بغور دیکھا تھا، وہ انتہائی خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ دونوں آدمی اس لڑکی کو اندر لے جا رہے تھے، وہ بھی مارے تجسس کے خاموشی سے ان کے پیچھے چل پڑا۔ اس وقت وہ بالکل تنہا تھا، چند سو کے سوا جیب میں بھی کچھ نہیں تھا۔ حویلی کا صحن عبور کر کے سیڑھیاں چڑھ کر وہ دونوں آدمی کمرے میں گم ہو گئے تھے۔ وہ باہر ہی کھڑا سوچتا رہا، آیا کہ کمرے کے اندر جائے یا نہیں۔
اندر سے کمرہ بالکل تاریک تھا، کچھ بھی سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ ایک طرف بیٹھ کر دونوں آدمیوں کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ گاڑی کا انجن سٹارٹ تھا، اسے یقین تھا کہ وہ دونوں ضرور واپس آئیں گے۔ کوئی 2 گھنٹوں کے بعد اس کا انتظار ختم ہوا تھا، مگر ان دونوں آدمیوں کی بجائے کوئی تیسرا آدمی باہر آیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر واپس مڑ گیا۔ مزید آدھا گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد وہ دونوں آدمی جب باہر نہ نکلے تو وہ بھی اپنے کپڑے جھاڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ سب واقعات اس کے شکوک و شبہات کی تصدیق کر رہے تھے۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے بس اسٹاپ کی راہ لی۔ گھر پہنچتے تک 2:30 بج گئے تھے۔ گھر میں سبھی پریشان تھے۔ بغیر کسی اطلاع کے اس کی یہ گمشدگی کافی پریشان کن تھی۔ سب کو کہہ سن کر مطمئن کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ اگلے دن اس نے رضوان کو ساری کتھا سنا ڈالی۔ ساری بات سننے کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی مافیا گروپ ہے، ویرانے میں آباد ہو کر لوگوں کو الو بنا رہے تھے۔ مانو نہ مانو یہ لوگ ضرور لڑکیوں کی اسمگلنگ کا کاروبار کرتے ہیں۔ رضوان کی بات پر اس نے سر ہلایا۔ یا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ لڑکی کو کسی اور مقصد کے لیے اغوا کیا گیا ہو۔ میرا مطلب ہے نینا کی طرح کا بھی کیس ہو سکتا ہے۔ وہ لڑکی مجھے کسی اچھے گھرانے کی لگ رہی تھی۔ ہاں یہ بھی ممکن ہے۔ یہ حویلی تو ایک عرصے سے آسے بھی مشہور ہے، نہ جانے کب سے یہ لوگ یہ کام کر رہی ہیں۔ تم ساری معلومات لے کر آؤ، پھر ہی کوئی حل نکالتے ہیں۔ خیال رکھنا حل ایسا ہو کہ اس لڑکی کو کچھ نہ ہو۔ نہ جانے کیوں اسے دیکھنے کے بعد مجھے صرف اور صرف نینا ہی یاد آئی تھی۔ اگر میں نے اس لڑکی کے لیے کچھ کیا تو دل پر پڑا بوجھ اتر جائے گا، وہ جو میں نینا کے لیے نہ کر سکا۔ نہ جانے یہ بیچاری کیسے ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھی ہے۔ وہ ایک دفعہ پھر نینا کو یاد کر کے افسردہ ہو گیا تھا۔ یہ سچ تھا کہ جب سے اس نے اس لڑکی کو دیکھا تھا صرف اور صرف نینا ہی یاد آ رہی تھی۔ رضوان اس کا کندھا تھپکتا چلا گیا تھا۔ اس نے اسلام آباد میں ضروری کام کا کہہ کر 1-2 دن کی مزید چھٹی لے لی تھی۔ رضوان کو آگاہ کر کے وہ دوبارہ اسی گاؤں میں آ گیا۔ سارا دن وہ ادھر ادھر گھومتا سکھوں کی اس قدیم حویلی کا جائزہ لیتا رہا۔ سب کمرے بغیر دروازے کے خالی تھے، صرف 1-2 کے دروازے تھے، وہ بھی خستہ حال۔ وہ لوگ لڑکی کو لے کر کہاں گئے ہوں گے؟ ساری حویلی اچھی طرح دیکھ لینے کے بعد وہ یہی سوچتا رہا۔ خستہ حال عمارت کی ٹوٹی پھوٹی چھتیں کچھ بھی تو قابل رہائش نہیں تھا۔ سارا دن دیکھنے اور غور کرنے کے بعد اس نے یہی اندازہ لگایا کہ یا تو وہ لوگ صبح کی روشنی میں یہاں سے چلے گئے یا پھر اس حویلی میں کوئی خفیہ تہخانہ ہے جہاں غلط کام ہوتا ہے۔ وہ واقعی اس لڑکی کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ اس لڑکی پر ایک نظر ڈالنے کے بعد وہ لڑکی اس کے اندر تک اتر گئی تھی اور جیسے ذہن میں نقش ہو کر رہ گئی تھی۔ خیال صرف نینا کا آ رہا تھا اور دل و دماغ پر صرف وہ لڑکی چھائی ہوئی تھی۔ وہ کوئی مصیبت کی ماری اچھی لڑکی تھی، اس کا دل بار بار کہہ رہا تھا۔ سارا دن ادھر کوئی نہیں آیا تھا۔ شام کے بعد اندھیرا پھیلتے ہی پھر وہ گاڑی آ گئی تھی۔ کل گاڑی لے کر جانے والا آدمی اس وقت واپس آیا تھا۔ تھوڑا سا فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے فوزان اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ کل والے کمرے میں جا کر وہ گم ہوا تو فوزان بھی اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس آدمی نے پینسل ٹارچ روشن کر لی تھی، جس کی ہلکی روشنی میں نظر آ رہا تھا کہ اس آدمی نے کمرے کے درمیان میں جا کر فرش پر موجود سل کو سرکانا شروع کر دیا تھا۔ کل اس نے کمرے میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کی تھی، ورنہ یہ بات کل بھی کھل سکتی تھی۔ آدمی اپنے کام میں اس قدر مگن تھا کہ کمرے میں فوزان کی موجودگی سے بھی بے خبر تھا۔ سل ہٹا کر وہ اندر اتر گیا۔ اندر اترنے کے بعد اس نے وہ سل واپس اسی طرح رکھ دی تھی۔ فوزان نے بہت خاموشی سے دیکھا اور پھر واپس آ گیا۔ رضوان کو ساری صورتحال بتانے کے بعد بھی دونوں کسی نتیجے پر نہیں پہنچے تھے۔ یہ کوئی بہت ہی آرگنائز مافیا ہے، یوں اتنی صفائی سے کام کر رہا ہے کہ کسی کو شک بھی نہیں ہو سکتا۔ مافیا کو مارو گولی، مجھے تو صرف اس لڑکی کی فکر ہے، کسی نہ کسی طرح اس لڑکی کو وہاں سے نکالو۔ فوزان نے کچھ تلخ ہو کر کہا تو رضوان نے سر ہلایا۔ بس کل کا دن، اور تم کل صبح کو جا کر یہ دیکھو کہ اندر کی کیا صورتحال ہے، پھر ہی ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ لڑکی کو کیسے نکالیں گے۔ رضوان کی بات پر فوزان نے سر ہلایا۔ اگلے دن وہ پھر وہیں تھا۔ سل ہٹانے کے بعد اندر اترنے کے لیے زینہ تھا۔ وہ چوکس انداز میں دیوار تھامے نیچے اتر گیا تھا۔ نیچے کئی کمرے تھے، 3 کمرے تو بند تھے، صرف ایک کمرہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے ادھ کھلے دروازے سے اندر جھانکا تو وہی 3 آدمی بیٹھے تاش کھیل رہے تھے۔ اونچے اونچے کہکہے لگاتے ہوئے وہ اپنے کھیل میں مست و غرق تھے۔ فوزان کو لڑکی کی فکر ستانے لگی۔
نہ جانے اسے کہاں رکھا ہوا تھا۔ وہ یہاں ہے بھی یا نہیں؟ اگر یہی ہے تو تینوں بند کمروں میں سے ایک میں تو ضرور ہوگی۔ وہ محتاط تولتی نظروں سے ارد گرد دیکھنے لگا۔ اس تہہ خانے میں بجلی کا بندوبست جنریٹر کی مدد سے کیا گیا تھا۔ وہ آہستگی سے دروازوں کی ہول سے ایک ایک کر کے کمرے کے اندر جھانکنے لگا۔ 2 کمرے تو بالکل تاریک تھے۔ لائن میں واقع آخری کمرہ روشن تھا۔ اندر سے کسی کی ہلکی ہلکی کراہوں اور سسکیوں کی آواز بھی آ رہی تھی۔ لڑکی ابھی تک یہی تھی۔ اسے کچھ سکون ہوا۔ پتہ نہیں ابھی تک محفوظ بھی ہے یا پھر اس سے مزید کچھ سوچا نہ گیا۔ بہت خاموشی سے وہ بغور جائزہ لیتے ہوئے کمروں کے عقب میں آ گیا۔ 1 2 3 عقب میں واقع تیسری کھڑکی کے پاس پہنچ کر اس نے بہت آہستہ سے کھڑکی پر دستک دی تھی۔ یہ کام بھی خطرے سے خالی نہ تھا، مگر اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ پہلی دستک کے بعد اس نے آہستگی سے دوسری دفعہ پھر کھڑکی بجائی تھی۔ اس دفعہ آواز قدرے اونچی تھی، مگر جواب ندارت۔ پھر اس نے تیسری اور چوتھی بار بھی دستک دے ڈالی تھی۔ آخر میں وہ بالکل نا امید ہو کر ہٹنے والا تھا جب بالکل اچانک کھڑکی کھل گئی تھی۔ وہ اپنی کوشش میں کامیابی پر بے پناہ خوش ہو کر مڑا تھا، جبھی آنسوؤں سے تر چہرہ، بھیگی گرے گرین آنکھیں اس کے سامنے آ گئی تھی۔ اتنا سوگوار حسن اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک نظر ڈال کر اس نے فوراً نگاہیں جھکا لی تھی۔ لڑکی بہت حیرت سے اپنے سامنے کھڑے اجنبی شخص کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ان تینوں آدمیوں میں سے نہیں تھا۔ آپ پلیز مجھے بتائیں یہ لوگ کون ہیں اور آپ یہاں کیوں لائی گئی ہیں؟ بہت ہی اپنائیت و حوصلہ افزا انداز لیے وہ مخاطب تھا۔ لڑکی کے بہتے آنسو ایک دم رک گئے۔ یہ لوگ مجھے اغوا کر کے لائے ہیں، بتاتے ہی وہ پھر رونے لگی تھی۔ اوہ کیوں؟ مجھے نہیں پتا، پلیز مجھے یہاں سے نکالیں ورنہ یہ لوگ، وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر پھر ہچکیوں سے رونے لگی۔ لوہے کی جالی میں لڑکی کا صرف چہرہ ہی دکھائی دے رہا تھا۔ وہ جواب میں کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ آپ کون ہیں اور یہاں کیسے آئے؟ اچانک روتے ہوئے اس نے رک کر پوچھا۔ میں جو بھی ہوں آپ پریشان نہ ہوں، مطمئن ہو جائیے، بہت جلد آپ یہاں سے نکل جائیں گی۔ اور ہاں پلیز کسی کو میرے متعلق بت بتائیے گا۔ یہ کھڑکی بند کر لیں، اب میں چلتا ہوں۔ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اس لڑکی نے بھی کھڑکی بند کر لی تھی۔ وہ ایک طرف بیٹھ کر سوچنے لگا۔ ہر طرح کی تسلی و تشفی کے بعد اس نے جیب سے موبائل فون نکال کر رضوان سے رابطہ کیا، ساری صورتحال واضح کر کے۔ اگلے لاہے عمل سے آگاہ کرنے کے بعد اس نے موبائل فون آف کیا اور پھر وہیں ایک کونے میں چھپ کر وقت گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ تینوں آدمی اس کی موجودگی سے بے خبر ہی تھے۔ جب سے وہ یہاں آیا تھا وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلے تھے، اور یہ بات فوزان کے لیے تسلی بخش تھی۔ رضوان کے طے شدہ پروگرام کے تحت وہ گھڑی پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اپنی کمین گاہ سے باہر نکل آیا۔ 2 آدمی سو رہے تھے اور کل آنے والا شخص کمرے میں چکر لگا رہا تھا۔ وہ جیسے ہی دروازے کے قریب آیا، فوزان نے اسے دبوچ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی آواز نکالتا، اس نے اسے کمرے سے باہر نکالا۔ فوزان کا ہاتھ اس کے منہ پر جما ہوا تھا۔ بتاؤ مجھے کس کے لیے کام کرتے ہو؟ اس کے منہ میں ریوالور کی نالی گھساتے ہوئے فوزان نے پوچھا۔ اس وقت اسے سوائے نینا کے کچھ بھی یاد نہیں رہا تھا۔ اسے یہ سب نینا کے قاتل لگ رہے تھے۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ ایک ایک کر کے سب کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ بتاؤ، ریوالور پر زور ڈالتے وہ گھرایا۔ مجھے نہیں پتا۔ اس کی گھٹی گھٹی آواز نکلی تو فوزان نے اس کا بازو مروڑ کر اس کی پشت کے پیچھے کر لیا۔ جھوٹ بولتے ہو، یہ کس کا اڈا ہے؟ وہ پھر آہستہ آواز میں گھرایا۔ خدا قسم مجھے نہیں معلوم، میں صرف اس دونوں آدمیوں کو جانتا ہوں۔ فوزان نے ایک بھرپور ہاتھ اس کے چہرے پر مارا تھا۔ بتاتے ہو یا توڑوں بازو؟ پہلے سے زیادہ صفاقی سے پوچھا۔ اس آدمی کے چہرے پر ایک تاریک سایہ آ کر گزر گیا۔ زہیب شاہ۔ فوزان نے اس کا دوسرا بازو بھی مروڑا تو اس نے اگل دیا۔ اس لڑکی کو کیوں اغوا کیا ہے؟ اس نے مزید پوچھا۔ میں واقعی نہیں جانتا، وہ دونوں آدمی لائے تھے اور مجھے بھیج دیا تھا۔ میں تو رات کو ہی آیا ہوں۔ کمرے کی چابیاں کہاں ہیں؟ اس مونچھوں والے آدمی کے پاس۔ فوزان نے ریوالور کا دستہ مار کر اسے بے ہوش کیا، پھر وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ دونوں سو رہے تھے۔ اس نے دوسرے کو بھی ریوالور مار کر چپ کروایا اور مونچھوں والے کو اٹھا کر اس سے چابیاں برآمد کی۔ مزاحمت تو اس نے کی تھی، مگر فوزان نے اسے منٹوں میں زیر کر لیا تھا۔ اس کا بھی کام کر کے وہ چابیاں لے کر کمروں کی طرف بڑھا۔ پہلے دونوں کو گودام کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ اچھا خاصا سامان تھا، اسلحہ سے بھرے ہوئے تھے دونوں کمرے۔
جائزہ لینے کے بعد اس نے تیسرے کمرے کا دروازہ کھولا۔ لڑکی کی سسکیاں ابھر رہی تھی۔ فوزان نے کمرے کا جائزہ لیا تو وہ ایک کونے میں گھٹنوں میں سر دیے مل گئے۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ وجہ پریشانی لڑکی کا زخمی بازو تھا جس سے کافی خون بہہ رہا تھا۔ سنیے، گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس نے لڑکی کو پکارا تو وہ ڈر گئی، فوراً بدک کر پیچھے ہٹی تھی۔ وہ ایک دم کھڑے ہو کر روتے ہوئے چیخنے لگی، میری طرف ایک قدم بھی مت بڑھانا، میں ختم کر لوں گی خود کو اگر تم نے مجھے ہاتھ بھی لگایا تو۔ اس کے گرد شیشے کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے، شاید گلاس ٹوٹا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بھی شیشے کا ٹکڑا تھا۔ وہ روتے روتے بے خوفی سے کہہ رہی تھی، فوزان کو زندگی میں پہلی دفعہ کسی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کے قدم ڈگمگا گئے۔ پلیز دیکھیے، آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، یقین کریں میں تو صرف آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میرا تعلق پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہے۔ وہ بغیر دوپٹے کے بلیک چست قمیض پہنے ہوئے تھی۔ سٹائلش طرز کا امبرائڈری سے سجا لباس اس کے کندن وجود پر بہت نمایاں ہو رہا تھا۔ صحت مند دودیا بازو قمیض کی آدھی آستینوں سے جھانک رہے تھے۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں مہندی اور کلائیوں میں چوڑیاں تھیں۔ گلے میں چھوٹا سا نازک سا وائٹ نیکلس جگمگا رہا تھا۔ کانوں میں نیکلس کے ہم رنگ ٹاپس تھے۔ اس کے لباس اور انداز سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ لڑکی کسی اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ نہ جانے لڑکی کا دوپٹہ کہاں تھا۔ فوزان نے کمرے میں طائرانہ نگاہ کی۔ بان کی چارپائی پر پڑا دوپٹہ اسے نظر آیا تو اس نے آگے بڑھ کر اسے اٹھا لیا۔ دوپٹہ لے کر اس کی طرف قدم بڑھائے تو وہ دیوار کے ساتھ لگ کر چپک گئی۔ اس قدر خوف و ہراس میں مبتلا تھی کہ پل میں گر جانے کا خدشہ تھا۔ نہ جانے کن حالات سے گزر کر یہاں تک آئی تھی۔ فوزان کو اس پر دکھ بھی ہوا اور ہمدردی بھی۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے اس کی طرف دوپٹہ بڑھایا۔ پلیز آپ گھبرائیں مت اور مجھ سے خوفزدہ بھی مت ہوں، بھروسہ کریں مجھ پر اور میرے ساتھ باہر چلیں۔ یہاں ابھی تھوڑی دیر بعد پولیس کی ریڈ ہونے والی ہے اور ان کے آنے سے پہلے آپ کا یہاں سے نکلنا لازمی ہے، ورنہ مزید مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ بہت ہی زیادہ اپنائیت سے کہہ رہا تھا۔ لڑکی نے ڈری سہمی حواس باختہ سی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر دوپٹہ تھام لیا۔ اپنے گرد لپیٹتے ہوئے بھی وہ فوزان کو چور نظروں سے دیکھتی رہی۔ وہ بہت خوفزدہ تھی۔ اسے شاید ابھی بھی اس پر یقین نہیں آیا تھا۔ فوزان کے پاس اسے یقین دلانے کو وقت نہیں تھا۔ اسے اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر باہر نکل گیا۔ اس لڑکی نے بھی کچھ ڈرتے کچھ سوچتے اس کی تقلید کی تھی۔ فوزان نے رضوان کو سل والا راستہ بتایا تھا، جبکہ یہاں تہ خانے کا جائزہ لینے کے دوران یہاں ایک اور راستہ بھی دریافت ہوا تھا جو کہ ٹیلوں کے درمیان جا کر اونچائی پر نکلتا تھا، اور اب رضوان کی ہدایت کے مطابق اسے یہی مشکل راستہ استعمال کرنا تھا۔ وہ یہ سب صرف اور صرف اس لڑکی کے تحفظ اور عزت کی خاطر کر رہا تھا۔ پولیس کے آنے سے پہلے وہ طے شدہ پروگرام کے تحت اسے باہر نکال کر لے جانا چاہتا تھا تاکہ خاموشی سے اسے اس کے والدین تک پہنچا دے۔ بعد میں وہ جو بھی کارروائی کریں ان کی مرضی ہے۔ وہ خود اپنی ذمہ داری نبھانا چاہتا تھا۔ لڑکی اس قدر کمزور اور ڈری سہمی تھی کہ جتنی دیر میں وہ 10 قدم اٹھاتا اس کے صرف 2 ہی قدم اٹھ رہے تھے۔ فوزان نے صرف ایک لحظہ کو سوچا تھا اور پھر اپنے پیچھے آتی ہوئی اس لڑکی کا بازو تھام کر دوسرے بازو سے اسے سہارا دیتے تیز تیز قدم چلنے لگا تھا۔ گہری تاریک مشکل سرنگ ٹیلوں میں جا کر ختم ہوئی تو اس نے سرنگ سے باہر نکلنے کے بعد سہارا دے کر اس لڑکی کو بھی باہر نکلنے میں مدد کی تھی۔ کر خدا کا، اب بتائیں آپ کون ہیں اور کیا نام ہے آپ کا، اور ان لوگوں کے کیا مقاصد تھے؟ تھوڑی دیر چلنے کے بعد لڑکی کا سانس بحال کرانے کو اسے ایک طرف محفوظ جگہ پر بٹھا کر خود بھی سامنے بیٹھ کر اس کا بغور جائزہ لیتے ہوئے اس نے دریافت کیا۔ وہ لڑکی اس سوال پر ایک دم رونے لگی تھی۔ لڑکی کا سارا وجود ہچکیوں سے ہل رہا تھا۔ پلیز مجھے بتائیں تاکہ میں باحفاظت آپ کو آپ کے گھر تک پہنچا سکوں، اس نے اسے حوصلہ دینے کو پھر پوچھا۔ وہ لڑکی گھر کے لفظ پر ایک دم چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ فوزان نے یقین دلانے کو سر ہلایا تو وہ پھر رونے لگی۔ پلیز ہمت کریں، مجھے حقیقت بتائیں، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ شائستہ اور صاف کھرا لہجہ تھا۔ لڑکی فوزان کو دیکھنے لگی، پھر نفی میں سر ہلایا۔ مجھے کچھ علم نہیں، ان لوگوں نے مجھے اغوا کیا تھا، پھر وہ زہیب شاہ اس نے مجھے یہاں بھیج دیا۔ وہ بابا کو تنگ کرتا تھا اور اس نے میری ماما اور ڈرائیور کو، اور مجھے کچھ نہیں پتا۔ لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے ہونٹوں سے نکل رہے تھے۔
وہ جو یک تک اسے دیکھ رہا تھا، لڑکی کے بھی منہ سے زہیب شاہ کا نام سن کر دوبارہ چونک گیا۔ وہ زہیب شاہ کے متعلق مزید جاننا چاہتا تھا، مگر لڑکی اس قابل نہیں تھی کہ اسے مزید کچھ بتاتی۔ رو رو کر اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ نہ جانے لڑکی نے کب سے کھانا بھی نہیں کھایا ہوا تھا، شاید سوئی بھی نہیں تھی۔ اوپر سے اس کی یہ حالت، اچانک ہی فوزان کا خیال اس کے زخمی بازو کی طرف چلا گیا۔ وہاں سے اب بھی خون کی بوندیں رس رہی تھی۔ اس نے فوراً اس کا بازو تھاما۔ یہاں کیسے چوٹ لگی؟ اس کے بازو کو بغور دیکھتے ہوئے کہ کہیں کوئی کانچ اندر تو نہیں رہ گیا، اس نے لڑکی کے چہرے کو بھی دیکھا۔ وہ جب آپ نے دروازے کا لاک کھولا تھا تب میں ڈر گئی تھی اور میں سمجھی کہ وہ چہرہ جھکائے مزید کچھ نہ بولے۔ فوزان نے بھی لب بھینچ لیے۔ میں 3 دنوں سے مسلسل ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، کہیں ان لوگوں نے آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی تو نہیں کی؟ فوزان نے لڑکی کا خون آلود بازو رومال سے صاف کرتے کچھ جھجکتے ہوئے پوچھا۔ اس حالت میں بھی وہ لڑکی کے چہرے پر ایک تاریک سایہ آ کر گزر گیا تھا۔ ہونٹوں کو کاٹتے ہوئے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ اپنا یہ دوپٹہ دیں، اگر بازو کا فوری علاج نہ کیا تو مزید خون بہہ جائے گا۔ لڑکی نے خاموشی سے دوپٹہ اتار کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ دوپٹے کے پلو سے تھوڑا سا ٹکڑا پھاڑ کر بازو پر لپیٹا، باقی کا آدھا دوپٹہ اس نے پھر اوڑھ لیا تھا۔ آپ چل سکتی ہیں نا؟ اگر نہیں تو آپ کو پھر بھی ہمت کرنی ہوگی، تھوڑی دور تک میری گاڑی ہوگی، بس وہیں تک چلے۔ اسے اپنے بازو سے سہارا دے کر کھڑا کرتے ہوئے اس نے پوچھا تو لڑکی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا۔ فوزان نے تاریک رات میں نمایاں ہوتے سفید پاؤں دیکھے تو نظریں ہٹا لی۔ تھوڑی دور تک چلنے کے بعد لڑکی چکراتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی۔ مجھ سے نہیں چلا جاتا، میرے پاؤں دکھ رہے ہیں، مجھے چکر آ رہے ہیں، بس تھوڑی دور تک تو آپ کو ہمت کرنی ہوگی، پلیز ہمت کرے، اس نے بہت لجاجت سے کہا تو لڑکی پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس گہرے کھڈ والے ٹوٹے پھوٹے راستے پر بار بار اس کے پاؤں پھسل رہے تھے۔ کئی راتوں کی نیند کی طلب، بھوک و پیاس کی شدت اور ذہنی و جسمانی اذیت نے اسے اس قدر نڈھال کر رکھا تھا کہ وہ تھوڑی تھوڑی دور تک ہی فوزان کا ساتھ دے پاتی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تو وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ اس میں اب ایک قدم اٹھانے کی بھی ہمت نہیں رہی تھی۔ بار بار نفی میں سر ہلاتے وہ اپنے حواس کھو رہی تھی۔ ماما، پاپا، زوفی زمین پر سر ٹکا کر روتے ہوئے بے سود ہو کر ایک طرف ڈھلک گئی تھی۔ فوزان نے بہت افسوس سے اس بے ہوش اجنبی لڑکی کو دیکھا۔ لڑکی کو اسپتال پہنچانے کے بعد اگلے دن ہی اس کی اسلام آباد کی فلائٹ تھی۔ رضوان کی ریڈ بھی کامیاب ہوئی تھی۔ تینوں آدمیوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ کروڑوں کا اسلحہ بھی ہاتھ لگا تھا جس کی اسمگلنگ زہیب شاہ کرتا تھا۔ زہیب شاہ کے نام پر فوزان کے اندر ایک دفعہ پھر بھانبڑ سے جلنے لگے تھے، مگر اس دفعہ اس نے حواس سے کام کیا تھا۔ باقی کے کام وہ رضوان اور اس کے ڈپارٹمنٹ کے سپرد کر کے اسلام آباد آ گیا تھا۔ یہاں آنے کے ایک عرصہ بعد بھی وہ اجنبی لڑکی جسے وہ اسپتال چھوڑ کر آیا تھا اس کے لیے دکھ، اذیت اور پریشانی کا باعث بنی رہی، جس کا نام تک وہ نہیں جانتا تھا۔ اس نے انسانیت کے ناطے اور کچھ نینا کے خیال میں اس کی مدد کی تھی، مگر یہ سب کر گزرنے کے بعد بھی وہ لڑکی اسے نہیں بھولتی تھی۔ اس کا ہچکیوں سے رونا، سوگوار حسن، حزن و ملال سے سوجی آنکھیں اسے ہمیشہ یاد آ کر ڈسٹرب کر دیا کرتی تھی۔ اس نے رضوان کو بہت تاکید کی تھی کہ وہ لڑکی کو پولیس اور اخبارات کے چکر میں مت الجھائے۔ پاکستان کی پولیس کسی اغوا شدہ لڑکی کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے اور پریس کس کس طرح کا کیچڑ اچھالتا ہے، نینا کے حادثے نے اسے سمجھا دیا تھا۔ اس سے بہتر بھلا کون جان سکتا تھا اس دکھ کو۔ رضوان نے اس واقعے کو اپنی طور پر سنبھال لیا تھا۔ لڑکی کے حواس میں آنے کے بعد اس نے اپنا نام لائبہ افتخار بتایا تھا۔ اس کے بارے میں ساری معلومات حاصل کرنے کے بعد رضوان نے فون کر کے سب بتا کر اس کے مشورے پر ہی اس کی فیملی سے رابطہ کیا تھا۔ اس کیس کو دونوں نے بہت ہی خلوص سے حل کروانے کی کوشش کی تھی، پولیس کو انوالو کیے بغیر، مگر یہ دونوں ہی جانتے تھے کہ یہ سارا کیس پولیس کے ذریعے ہی حل ہو رہا ہے۔ اپنی طرف سے تو دونوں نے پوری کوشش کی تھی کہ لڑکی کی ذات غلط الزامات، بے بنیاد اسکینڈل سے محفوظ رہے، مگر وہ لائبہ افتخار کو بعد میں آنے والی اذیتوں سے نہ بچا سکا۔ زہیب شاہ نے اس کے اغوا کو کچھ اور ہی رنگ دے دیا تھا۔ اسلحہ کی اسمگلنگ اور اس اڈے کی ساری ذمہ داری عدیم خان کے والد پر عائد کر دی گئی تھی۔
یہ کاروبار دونوں مل کر ہی کر رہے تھے۔ اس دفعہ بھی ان کی بہت کوششوں اور انتھک محنت کے باوجود زہیب شاہ نے خود کو صاف بچا لیا تھا، اور عدیم خان کا باپ اس دفعہ سولی پر چڑھ گیا تھا۔ لائبہ کی جو کردار کشی کی گئی تھی وہ تو ایک طرف، زہیب شاہ تو اس بات سے بھی منکر ہو گیا تھا کہ اس نے کبھی افتخار صاحب پر 2-2.5 کروڑ کا گھپلا کرنے پر بھی زور ڈالا ہے، جبکہ الٹا کیس افتخار صاحب کے خلاف ہو گیا تھا۔ ان سب واقعات نے اسے بہت ڈسٹرب کر دیا تھا۔ دل تو چاہتا تھا کہ وہ زہیب شاہ کو آنے وحد میں ہی قتل کر دے، جو اس کی بہن کی موت اور نہ جانے کتنی بے گناہ لڑکیوں کی بربادی کا ذمہ دار تھا، مگر رضوان نے سختی سے منع کر دیا تھا، اسے کوئی قدم اٹھانے نہیں دیا تھا، اور وہ بے بسی کے ساتھ سب دیکھتا رہا۔ اس واقعے کے بعد رضوان نے لائبہ کی فیملی سے رابطہ کیا تھا، اور نہ ہی فوزان نے خود چاہا۔ ان سب باتوں کے باوجود اسے لائبہ ہر مقام پر یاد آتی رہی تھی۔ جب بھی بابا، رضوان، انیکا، شہنا، زبیر اور زیبا وغیرہ نے اسے شادی کرنے پر زور دیا، ہر دفعہ ہی وہی آنسوؤں سے تر چہرہ اور گہری گرے گرین بھیگی آنکھیں اس کے سامنے آ جاتی تھی۔ وہ ہر دفعہ گھبرا کر اپنے ہی جذبوں کی نفی کرنے بیٹھ جاتا تھا۔ وہ لڑکی اغوا ہوئی تھی، اس نے پورے خلوص سے اس کی مدد کی تھی، اور رضوان نے باقی ماندہ کیس حل کیا تھا۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ وہ ہر بار اپنے دل کو سمجھاتا تھا، مگر دل کی تکرار کچھ اور تھی، جو ان دلائل کے بعد اور بھی بڑھ جاتی تھی۔ پھر وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ کیا خبر اب اس لڑکی کی کہیں شادی ہو گئی ہو، یا پھر وہ کہیں اور منسوب ہو، یا پھر وہ ہمیشہ اسی قسم کی باتیں سوچتا رہتا تھا اور ہمیشہ خود کو ٹال جاتا تھا۔ اس نے اس اذیت کو برداشت کر لیا تھا، مگر وہ کسی اور اذیت سے دوچار نہیں ہونا چاہتا تھا جو اس کی ذات کے متعلق معلومات حاصل کروانے کے بعد اسے ملتی۔ اس لیے اس نے دل کے بہت کہنے کے باوجود خود کو ہمیشہ سمجھا لیا۔ اس نے اس کی طلب نہیں کی تھی، ہاں اس نے خود کو لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی محبت ضرور کی تھی۔ بس وہ ہمیشہ یہی دعا کرتا رہا تھا کہ وہ جہاں بھی رہے خوش رہے، مگر اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوئی تھی۔ اس حقیقت کا ادراک اسے اس وقت ہوا جب برسوں بعد اچانک اسے دوبارہ اپنے آفس میں دیکھا، تو یقین ہی نہ کر پایا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی وہی ہے جو ایک عرصے سے اس کے خوابوں میں آباد ہے، جس کے تصور سے اس کے دل کو تازگی ملتی ہے، جس کی یاد کو سینے سے لگائے اس نے بابا کی خواہش کو بھی ٹال دیا تھا، زیبا کی شادی کر دی۔ زبیر بھی شادی کے قابل تھا، اگر کچھ نہیں سوچا تھا تو صرف اپنے بارے میں۔ لائبہ افتخار کا اسے دوبارہ ملنا دکھ سے دوچار کر گیا تھا۔ وہ اس کی دکھ و غم سے لبریز آنکھیں دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ اس کی ایک دعا، ایک کوشش بھی کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ وہ جس اذیت ناک موڑ پر کھڑی ہے وہاں موت کے سوا کوئی رستہ نہیں جاتا۔ تب اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس بار اپنی یعنی سوچوں میں گھر کر اسے نہیں کھوئے گا۔ وہ ابھی بھی تنہا تھی، اپنی بہن کے ساتھ رہ رہی تھی۔ یہ بات وہ پہلی ملاقات میں ہی جان گیا تھا، اور اس رات جب اس پر یہ انکشاف ہوا کہ رمیز سے اس کا نکاح ہوا تھا اور پھر طلاق بھی ہو گئی تھی، یہ تلخ حقیقت جان کر دکھ اس بات کا نہیں ہوا تھا کہ وہ ایک طلاق یافتہ لڑکی ہے۔ دکھ تو اسے اس بات کا ہوا کہ کسی شخص نے اس قدر اچھی حیادار لڑکی کو بغیر سوچے سمجھے، سچائی پرکھے بنا نہ کردہ گناہ کی سزا دے دی۔ اس وقت اسے کوئی بھی تسلی دینا یا اس کے آنسو صاف کرنا اسے بہت کم لگا، اسی لیے خاموشی سے اٹھ آیا تھا۔ ارادہ اسے مکمل طور پر اپنانے کا تھا، مگر بعد کے حالات نے تو اسے بالکل بھونچکا کر کے رکھ دیا تھا۔ بابا کی وہ خواہش جو ایک عرصے سے پوری نہیں کر پایا تھا، وہ خواہش زبیر نے پوری کر دی تھی۔ بس لڑکی وہ نہیں تھی جو دونوں چاہتے تھے۔ زبیر نے اسے یہی بتایا تھا کہ اس کی دلچسپی و جذبات یک طرفہ تھے۔ زوفی شاہ نے کبھی بھی اس کی پذیرائی نہیں کی تھی، اس نے زبیر کی بات پر یقین کر لیا تھا، مگر ڈاکٹر کی زبانی زوفی شاہ کی حالت اور اس کو لگنے والے شوق کی وجہ جان کر وہ خود کو ایک دفعہ پھر دکھی کر گیا تھا۔ وہ انجانے میں ہی صحیح لائبہ اور زوفی شاہ کے لیے اذیت و پریشانی کا باعث بن گیا تھا۔ زبیر کا تو اس معاملے میں کوئی قصور ہی نہیں تھا، جس قدر قصوروار وہ خود کو سمجھ رہا تھا۔ اس نے دو دلوں میں اپنی ایک خواہش ڈالی تھی، پوری سچائی اور خلوص کے ساتھ ان کے ملاپ کی کوششیں بھی کی تھی، مگر اس کی گئی تمام کوششوں کا نتیجہ الٹا نکلا تھا۔ زوفی شاہ موت کے منہ سے واپس لوٹی تھی۔
اس کا ازالہ وہ کیسے کر پائے گا؟ اس نے تو لائبہ کو کبھی انجانے میں بھی دکھ دینے کا نہیں سوچا تھا، مگر یہ بات اسے مسلسل اذیت و تکلیف سے دوچار کر رہی تھی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن دبانا بالکل نہ بھولیں تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ پر وقت آپ تک پہنچے، اور اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ شکریہ۔